جو ہے کہ خوب سے خوب تر کہاں ہے اس سلسلے میں یہ امپروو کرتے ہیں. میرے جیسا سست آدمی ایک جگہ بیٹھا ہے 15 سال سے. آئی ایم ناٹ موونگ اینی ویئر اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی پلانس ٹو موو اینی ویئر ٹل مائی ریٹائرمنٹ. تو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی کہیں ہے یہ پہنچ جانے میں ان کو پتہ نہیں نہ اگلا مشن کی ہے. اور ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ یہ ابھی سی پی ایس ٹی کے فیکلٹیز کے الیکشن ہوئے ہیں, ان میں ان اپوزڈ الیکٹ ہوا ہے پورا 6 لوگ ہوتے ہیں اس میں بائی الیکشن, 4 لوگ ہوتے ہیں بائی سلیکشن. آئی ہوپ کہ اس وقت کوئی بائی سلیکشن کوئی ایسا کام نہ ہو اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم بنایا جائے. آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آئی پرے فار دیٹ کہ اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں تو اس کا پھل مل جائے. تو اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ان کے ٹینیور میں اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی سی پی ایس ٹی کے لیول پہ بھی, سب اسپیشلٹیز کے لیول پہ اور باقی چیزوں میں. سب اسپیشلٹی سبجیکٹ ان کا آربٹ اینڈ آکلوپلاسٹکس ہے جس کی فیلوشپ انہوں نے آسٹریلیا سے کی ہوئی ہے. فیلوشپ پاکستان سے بھی ہے, رائل کالجز کی بھی ہے ماشاءاللہ, فلی کوالیفائڈ ٹرینڈ ایکسپرٹ آن ہز اون سبجیکٹ اور آکلوپلاسٹی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. So there are so many designations that are attached with him. So I would like to request him to please come and start. ہاں شعر و شاعری بھی بہت کرتے ہیں. مقام سید الاولاد کون کیا جانے, خدا کے دوست ہیں وہ ان کو بس خدا جانے. اسی کی کشتی ایمان میں جہاں سلامت جو ذات پاک محمد کو ناخدا ہے. تو درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جن کی جو باعث تخلیق ہے. ندیم صاحب نے بڑا زبردست تعارف کرایا, میں بھی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. اس میں ایک بات وہ خیر کسر نفسی کر کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کے فٹ پرنٹس پہ ہم چلے. کیونکہ جب میں آسٹریلیا سے آیا تھا تو ندیم آلریڈی بڑے اسٹیبلش ہو گئے تھے, جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنی جگہ پر مقام پہ جم کے بیٹھے رہے اور آلریڈی بہت آگے ہمارے سے تھے. تو ان کی گائیڈنس میں بہت ساری چیزیں کی اور الحمدللہ بہت پازیٹیو اچیومنٹس بھی ہیں. اس میں خاص طور پہ میں اپنا فوکس آکلوپلاسٹک اور پھر کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان پہ کیا. او ایس پی میں بھی ندیم صاحب نے جس طرح گائیڈ کیا, ٹریجرر, پھر کیا ہوتا ہے جوائنٹ سیکرٹری, جنرل سیکرٹری, ساری چیزوں پہ انہوں نے کام کرایا. ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی بس وہی ایک بے چینی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ حجز تجو کے خوب سے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یارب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر, تھا اس سے ربط ضبط مگر اس قدر کا. تو لیکن یہ کہ وہ ایک فیملی کی طرح ہے اور ہم اتنا آپس میں اچھی طرح ملتے جلتے ہیں, جس کی ایک ایویڈنس ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے کالج سے, اس میں سب پورے سمجھے ایک طرح نے پورے پاکستان کو حیران کر دیا. وہ یہ کہ سارے جو ہمارے دوست تھے ان کو آپس میں اتنا پیار محبت تھا اور کہ آپس میں انہوں نے مشاورت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ 5 بندے ہیں جو ہماری طرف سے الیکشن میں ہیں. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف رول ماڈل. باقی میں بڑا کچھ ہو رہا تھا, ابھی ہوگا, جنگیں بھی ہوں گی, لیکن اس میں یہ کہ ڈزنٹ اینڈ ہیئر. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ندیم بھی اور باقی سب کو گائیڈ کیجیے گا کہ یہ باقی جو کاؤنسل کے ہیں الیکشن اور باقی کیونکہ ہمارے تو فیکلٹی کے آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے, میرے خیال میں ملے گا نہیں وہ ووٹ, ملے گا نہیں, آپ کو بچت ہوگی. تو آپ کو 20 الیکٹ کرنے ہیں, ان میں انٹریکٹیو چیز ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو ہم چیلنج تو نہیں کر سکتے, نہ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو بیماریاں ہیں آکلوپلاسٹک کی ہوتی بھی غریب غربا کو, تو پیسہ تو دے نہیں سکتے. وہ پیسے دینے کی اسپیشلٹیز اور ہیں. یا جو ہمارے تک پہنچتا ہے وہ پہلے ہی بینکرپٹ ہو چکا ہوتا ہے, وہ پینفل بلائنڈ آئی. تو وہ اکثر یہ اس لیے اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو بہت زیادہ خدمت کا جذبہ. اس کا اور بھی آپ او ایس پی میں بھی ایویڈنس دیکھتے ہوں گے کہ جو ہماری پاکستان آکلوپلاسٹک ایسوسیشن ہے
ندیم بٹ بھی اس کے پریزیڈنٹ ایکچولی ہی از ہمسیلف ٹرینڈ آکولوپلاسٹک فیلو. تو اس میں بھی ہمارے الیکشن اور وہ سارا بڑے ترتیب اور بڑے معزز طریقے سے ہوگا. اور اسپیشلٹیز آپ کو نام دینے کی تو ضرورت نہیں, لیکن وہاں پہ بڑا کچھ ہوتا ہے اور لوگ بڑا اس پہ وہ ہوتے ہیں. تو آکولوپلاسٹک کی فیلوشپ ماشاء اللہ ہم نے ندیم حامد بٹ صاحب نہیں آیا. حامد بٹ صاحب ایک فیلوشپ کی میٹنگ ہو رہی ہے پی جیز کی. حامد بٹ صاحب ڈین سے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی. تو آربٹ آکولوپلاسٹک کی ہم نے ایک فیلوشپ ایسوسیٹ پروگرام اپروو کرا ہے. اور وہ ماشاءاللہ اب ابھی لیٹسٹ خبر یہ کہ کراچی میں بھی بالآخر ایک سینٹر نے ایلیجبلٹی میں آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ اپروو ہو گیا. تو 2-2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں کوئی ایک ٹرینڈ آکولوپلاسٹک سرجن صرف ایک آدھا سامنے آیا تھا اور کوئی تھا نہیں. تو وہ بھی اپرووڈ سپروائزر نہیں تھا جو آگے ٹرین مقصد خود کر تو سکتے نہیں سارے کچھ لوگوں کو. اور اسی طرح پیڈیاٹرک آفتھلمالوجی کا ہمارا بڑی دیر سے 10 سال سے پینڈنگ تھا. وہ پیڈیاٹرک آفتھلمالوجی کے ایگزام شروع ہو گئے, 2 ہو چکے ہیں CPS کے ایگزام. تو VR کا ماشاءاللہ آلریڈی ہے. بلکہ میں ندیم کو کہوں گا کہ آپ لوگ اور بھی جو اسپیشلٹیز اب آنے والے ٹینیور میں چاہیں تو خاص طور گلاکوما میں تو اسے ڈین کی پوسٹ پڑھو پھر انشاءاللہ. ہاں نہیں, اس میں خاص طور پر گلاکوما بھی آگے جو ایک اور چیز ہے وہ بھی انڈر پریویلیجڈ ایریا ہے. اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ گائڈ کریں کریکولم. اس میں کالج کی جتنی مرضی ہماری دوست تھے سارے کاؤنسلر ایون پریزیڈنٹ صاحب سے بڑے کوآرڈینیٹ ریلیشن تھے, لیکن جب تک ہم وہ پورا اسٹینڈرڈ کو نہیں گئے انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا. ایک توپ بھی ہے جس کا توپ چیئر سے طرح سے بٹ صاحب نے ڈائلاگ ڈالا تھا. بٹ کیا تھا کہ بہاڑی 52 پہ ایسے انہوں نے ڈائلاگ ڈلوائے تھے ڈرامے. تو اٹ از اے ویری پلیزنٹ پلیس ٹو بی. آپ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دیکھیں وہ بڑے لوگ تھے پٹیالہ کے مہاراجا تھے جس میں 1.5 لاکھ روپیہ اس وقت انہوں نے دیا. وہ 1.5 لاکھ پتہ نہیں کہ کیا اماؤنٹ بنتی ہے, لیکن اس میں سب خوبصورت بلڈنگ بنتی ہے. اچھا میں یہ کہوں گا جو ینگ لوگ ہیں, قدسیہ بھی ینگ میں ہیں شامل, لیکن آپ نے بولنا نہیں. قدسیہ ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ناؤ شی از ٹیکن اوور. اب مجھے تسلی ہے کہ جو بھی پروسیجر ہے یہ کر سکتی ہے. اور اتنا ٹیلنٹ ہے اس میں ماشاءاللہ کہ ایک دفعہ یہ دیکھتی ہیں اور اگلی دفعہ یہ وہ کر سکتی ہیں. اور تو یہ جو ینگ ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جو ینگر لوگ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ جب آپ کے پاس یہ آتی ہیں لیڈ ریپیئر تو آپ نے کتنے لوگ یہ کر چکے ہیں شو بینڈ آپ تو کر چکے ہیں. آپ کو کلاس نہیں آپ لوگ کرتے ہیں. لیکن وہ چلیں وہ تو ہونا بھی چاہیے کہ اگر ایک جگہ پہ اسپیشلائز کام ہو رہا ہے تو وہاں ریفر کیا جائے. تو آئی وش کہ ہمیں ریسورسز بھی اتنے ہوں. یہ بیچارے تو نڈھال ہوتے ہیں لڑکیاں کر کر کے. لیکن ایک دفعہ ہمارے پاس ٹراما کے 9 کیسز بٹ سر صبح کو لسٹ ہے ہماری اور 9 کیسز ٹراما کے اس پہ, تو باقی لسٹ کیا ہوگی. تو اس لیے اب انہیں ہم نے موٹیویٹ کر دیا. یہ ماشاءاللہ بال بچے دار آدمی ہیں, لیکن میں نے کہا آپ رہیں یہاں رات کو ہی ریپیئر کریں. نا از اے گریٹ کریڈٹ کہ یہ رات کو ہی ریپیئر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں باقی لسٹ رکھی ہے. اچھا یہ کنسیپٹ میں آپ لوگوں سے خاص طور پہ جو اس میں بھی لمیلی کا کیا کنسیپٹ ہے, کتنی دیر کیا ہوتا ہے انٹیریئر اونچا بولے نا یہ بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ لمیلی کا کنسیپٹ ایسے کہ جیسے 2 کتابیں ہیں. یہ میں اپنے 4th ایئر والوں کو بھی اسی طرح بتاتا ہوں کہ اگر یہ اپر لڈ ہے یہ انٹیریئر لمیلا ہے تو اس میں اسکن اور مسل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پوسٹیریئر لمیلا ہے اس میں ٹارسیپیٹر کنجنکٹیوا. آپ نے جب بھی آکولوپلاسٹک لڈ ریپیئر کا سوچنا ہے آپ نے 2 لمیلی کا ضرور سوچنا ہے کہ یہ کیسے ریپیئر کروں اور اگر ریپلیس کرنا ہے تو کیسے ریپلیس کریں گے.
ٹھیک ہے جی. اور دونوں لیمیلی کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں, ان کی اپنی الگ الگ نیچر ہے, ان کو اپنے انداز میں کرنا. تو یہ کائنڈلی ضرور اس کو کنسیپٹ کو رجسٹر کیجیے. یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا, ٹارسل پلیٹ اور اس کے پیچھے پینیٹا بالکل یہ چپکا ہوتا ہے, اس کو الگ نہیں کر سکتے. یہ لوز ہے, اس میں مسل ہے. اور فون میں پھر آف کر دیں. تو یہ دیکھیں اس میں اچھا اللہ تعالیٰ کی وجہ شان ہے کہ جتنا بھی آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا دیکھے, دید ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کور سمجھتے ہیں جی آپ, وہ سینٹر والا کور نہیں, یہ فارسی کا کور ہے. کور ہوتا ہے اندھا, جو اندھا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں نظر آتا, وہ تو گزر جاتا ہے کچھ بھی نہیں. لیکن جو ایک سوچنے والی دماغ ہے اور دیکھنے والی آنکھ ہے, وہ دیکھے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے. یہ آئی لیشز ہیں اور یہ میبومین گلینڈ کے اوریفسز ہیں. تو سرجن کی بڑا ویلیوبل ہے. جب آپ نے الائنمنٹ کرنی ہے تو آپ کو اوریفسز سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ادھر جڑے گا. اگر وہ ایک ٹانکا بھی غلط لگ گیا تو وہ ساری عمر میں وہ روتا ہی رہے گا. تو لٹرلی ایکچولی روتا رہے گا, کیونکہ وہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو ایکٹیو پر ہوتا ہے. اور یہ اس کے فنکشن ہیں, دیکھیں جی. پروٹیکٹ فرام انجریز, لائٹ سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جسم کے. ٹیئر سیکریشن ہیں اس کے لیے امپورٹنٹ, اور ڈرینیج میں ہیلپ کرتی ہیں. اتنا انٹریکیٹ ایک سسٹم ہے کہ ٹیئر کی سیکریشن, پروٹیکشن اور اس کے بعد ڈرینیج, ہر چیز میں آئیلیٹ کا انیٹمی اور اس کی فنکشننگ دونوں کی اہمیت ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا ایک بال بھی ادھر کا ادھر ہو گیا تو پرابلم ہو سکتا ہے. لیسریشنز بلنٹ ہیں, پینیٹریٹنگ ہیں, اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا مردانہ طاقت, تو یہاں مردانہ طاقت بچپن سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لڑنا ہوتا ہے. اور یہ ایک اسٹڈی ابھی آئی تھی, اس میں رپورٹ کیا گیا کہ بچوں, اور لوکنگ ایٹ دی لٹریچر, ایک ہمارے لیکن پاکستان سے بھی ہے اسرار بھٹو ابھی پاس ہوئے ہیں ایف سی پی ایس سیکنڈ میں, پیریاڈک آف المازدین کی یہ اسٹڈی پبلش ہوئی ہے. 173 چلڈرن, یہ ایج رینج ہے جس پہ اندازہ کریں کے پاس پورے اگلے 60-62 جو بھی ایج ہے 65 سال پڑھی, اس میں انجری ہوگی. اور 72%. کیوں جی ڈاکٹر صاحب ادھر پہ بھی کوئی ریسرچ ہوئی ہے نا کہ بچپن جو مطلب 1.5 سال کی عمر سے بےچینی ہوتی ہے بوائز کو, ایکسپوجر زیادہ ہے, ایکسپوجر زیادہ ہے یا جو بھی ہے ریش ہے. اس کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مل کے میل چائلڈ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. فیمیل چائلڈ تو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹ ہوتا ہے, تو اللہ نے ادھر ذمہ داری لئی ہے کہ آپ دیکھیں گے باقی بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ women are protected more other than the female genital organ problem. باقی cardiovascular disorders میں they are protected. تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا بچپن سے. یہ جو جسے باپ بننا ہے بڑے ہو کے, اس کو ہم نے اپنی سمجھدار طریقے سے, کیونکہ وہ موسٹلی پریکٹینر ہوتا ہے. اور چونکہ ابھی بھی ہمارا پریڈومنٹلی ایگریکلچرل کنٹری ہے, ویجیٹیٹیو انجری از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی یہاں پشاور میں ہماری آپٹوپلاسٹک کا سمپوزیم تھا, اس میں نے ظفر بڑے اچھے انٹرسٹنگ کیس لاتا ہے. اس نے 5 کیس دکھائے جن میں کہ ریپیٹڈلی آربیٹل سیلولائٹس ہو رہا ہے, اینڈ دیر واز نو اسکار. یہ باہر کچھ 9 اسٹوڈنٹس نے کہا, اور ریپیٹڈلی, اور دیر واز نو اپیرنٹ, نو اسکار, نو ہسٹری آف ٹراما. اور جب وہ ایکسپلور کیا انہوں نے, کچھ سسپیشن تھا امیجنگ پہ فارن باڈی, جب ایکسپلور کیا تو اندر سے ویجیٹیٹیو فارن باڈی ہے کہ وہ کسی طرح انجری ہوئی ٹوئی گئی ہے کسی بھی چیز سے, اور وہ اندر ہی رہ گیا اندر. بچہ ہے وہ بتاتا بھی نہیں, بعض دفعہ بچے ڈر کے بھی نہیں بتاتے. میرے خیال یہ بھی ایز اے پیرنٹ ہمارے لیے لرننگ ہے کہ بچوں میں وہ بیریئر نہیں ہمارا ہونا چاہیے, کہ وہ خوف کا بیریئر کہ بچہ بتائے نا,
کوئی بھی اگر اس کو ایموشنل یا فزیکل انجری. آپ کا کیا خیال ہے کس طرح آئی لیٹ کی انجری ہو سکتی ہے؟ آپ ماشاء اللہ نوجوان نسل کے نمائندے بتائیں کوئی ایک چیز کا آئی لیٹ کی انجری کس چیز سے ہو سکتی ہے؟ انہیں بتانے دیں یار, روٹی ابھی سے مردوں کے بولا دے وہ چاہیے. ہاں بلنٹ ٹراما ہو سکتا ہے, اور یہ عام طور پہ یہ ہے کہ کرکٹ بال انجری. اچھا کرکٹ بال انجری میں ضروری نہیں جو کھیل رہا ہو اسی کو, یہ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں پاس سے گزر رہی تھی ابھی دیکھنے والوں کو, تو اب میرا خیال ہے یہ بھی رول پاس کیا جو تماشائیوں بھی ہیلمٹ کرتی. دراصل وہی بات ہے نا ہمارے ایک تو وہ اس میں پلے گراؤنڈ نہیں ہے کہ جہاں لوگ پراپرلی بیٹھ کے کھیل سکیں یا کھیل کو دیکھ سکیں, تو اس لیے چیزیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ. اور وہ جس میں بہت ہائی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں جب وہ شاٹ مارتے ہیں اور اگر یہاں کوئی دوسرا پہ آف کری تو وہ I myself discovered me as a Mayo جب میری ایک گیند کسی نے باؤنس کر کے اور میری ناک لی شام کا وقت مجھے مجھ تو کچھ دیر نظر ہی نہیں آیا. پھر بعد میں آ کے میں نے بھی کوئی انداز ایک ہاف سینچری بنائی اس سے میں آ گئی, لیکن وہ پتہ چلا کہ یار کیا گیند کیوں نہیں نظر آئی تھی, تو وہ چیک کیا تو مایوپیا نکل آئی. تو یہ چیز ویری امپورٹنٹ. اور سر نوجوان نسل فائٹ کون سی فائٹ ہے؟ فکس فائٹ سے بھی ہو سکتا ہے, فکس فائٹ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی زنانہ انجری میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا کتنی سمجھدار ہے نہیں, اس میں صحیح کیا ہے نیلز جب ہوتے ہیں نا ماشاء اللہ, اور یہ کلوزنگ انجری ہوتی ہے, یہ اگر وہ باریک سی انجری ہے کسی کی اور وہ آئی میں پھنس جائے تو وہ پورا پول کر دیتی ہے اس کو. تو یہ ذرا خیال رکھیں. اور کیا ہوتا ہے چیز ہو سکتی ہے؟ گلاس. کون سا گلاس کرتے تھے؟ کون سا گلاس؟ مطلب میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تو اسپیکٹیکل لینس. اور کیا لگتا ہے؟ روڈ ٹریفک ایکٹ ہمارے پاس یہ بھی اگین بہت زیادہ ڈرائیونگ وغیرہ میں لوگ پہ شکر ہے ہیلمٹ پہننے شروع کرتے پہنتے ہو, یہ بہت زیادہ انجری ہوتی. اب وہ ہیلمٹ جو رائڈر کے لیے جو ہو گیا جو پیچھے ہے سواری, کیوں بھائی کوئی بیٹھتا ہے موٹر سائیکل کے پیچھے آپ وہ پہنتے ہیں نا آپ لوگ, اگر موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھتے نہیں. اب یہ بھی ایک کنسپٹ ہے کہ ہم تو خواتین ہیں, ہم نہیں کیوں کریں. میں یہی کاؤنسلنگ کا ایک طریقے میں یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جب آپ نیچے گریں گے اور سڑک پہ سر لگے گا تو اس نے تو نہیں بولنا میرا کھول دینا, جو بھی اس کو کھول دے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل کی خاص طور پر میں بہت دیکھتا ہوں کہ جب وہ موٹر سائیکل گرتی ہے تو پھر وہ یوں جاتا ہے اور وہ ڈریگ ہو کے بعد میں پورا فیس سے بدل ہو جاتا ہے. تو وہ چیز آپ نے خیال رکھی کہ یہ کاؤنسلنگ آپ نے اپنی نرسز کو, بلکہ نرسیں نظر نہیں آ رہی ہے تو ان کے بھی دیکھنا ہے, آ سکتی ہیں نرسز بالکل آ رہی, کیونکہ یہ ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا کاؤنسلنگ کا. تو ہم کیونکہ نرسز موسٹلی وہاں پہ ایک ہی یونٹ میں کام کر رہی تھی کئی سال سے, اب ہماری ہیں وہ 23 سال سے ایک یونٹ میں کام کر رہے. ایک تو وہ چلنے پھرنے سے بھی ہو جاتی ہیں, پھر اتنا حجم ہو جاتا ہے, کچھ تو کام لینا وہ کاؤنسلنگ کرنے کا. تو ایوری پیشنٹ ود ڈسچارج اس کو یہ تقریر اس کو کی جائے. اور میرے خیال یہ ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جناب, تو یہ واقعہ اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ مل کے بنائے کوئی لیفلیٹس کاؤنسلنگ کے, وہ ہم او ایس پی کے فورم سے بنا سکتے ہیں تاکہ وہ یونیفائڈ ہو جائے, ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کا ہو جائے, اس کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ ہو. اور یہ بنے ہوئے ہیں ہر ملک میں, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو گائیڈنس کے لیے. آپ نے بالکل یہ سارا پوائنٹ آؤٹ کر دیا, یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز آپ بولیے, دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں
ان کو یہ چیزیں فیس ہوتی ہیں کیونکہ جن پہ اینٹیناز شارپ ایجز ہوتے ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اس سے اکثر لڈ ٹیئر آئے ہمارے پاس. شارپ پینسلز جو ہوتی ہیں اس سے زیادہ گلو کا آتا ہے اور جو لڈ ٹیئرز ہیں وہ شارپ جو اینٹیناز لگے ہوتے ہیں ٹوائز ریلیٹڈ بہت آتے ہیں بچوں میں. ہمارا نے اس کے اوپر ٹوائے گن پیلٹ جو آکولر پہ ان کا پیپر بھی پبلش ہوا ہے اور یہ کائنڈلی جہاں پہ بھی میں تو جاتا ہوں دکاندار میں کہتا ہوں یار یہ جو بندوق تم دیتے ہو اس کے ساتھ میں کہیں چھڑے تو نا وہ پلاسٹک کی پیلٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 ملی میٹر کی. یہ دیکھیں جی او ایس پی کا یہ بھی کام ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ لیجسلیشن کریں اور یہ ہم نے اپنے لیول پہ تو میڈیا میں یہ بات دی تھی بلکہ وہ آپ کے ممدوح وہ جو ہیں ملک صاحب جاوید ملک نے یہ ٹی وی پہ پروگرام بھی کرایا تھا تو یہ میرا خیال ہے لیجسلیشن ہوئی بھی ہے اس کے اوپر لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وہ اتنی سی پیلٹ ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں شب برات اور یہ جو تہوار ہوتے ہیں جو بچے عید پہ اور وہ ان کو صرف انجری نہیں ہوگی جو گزر رہا ہے باہر سے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کو کیونکہ اتنا پیلپرل اسٹرکچر آپ دیکھیں کتنا ہوتا ہے ورٹیکل کتنا ہوتا ہے بھائی ہاں جی ٹھیک ہے اتنا ہوتا ہے. وہ جب بند ہوتا ہے اس کو بند ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا لیٹرل سائڈ سے پہلے بند ہوتا ہے میڈیل پہ بعد میں ہوتا ہے تو وہ میڈیل پارٹ بلنک ہوتے ہوتے اگر کوئی چیز آ بھی رہی ہے تو میڈیل ابھی بند نہیں ہوتی. تو اگر وہ 5 ملی میٹر سے کم سائز کا پیلٹ ہے وہ اندر چلا جاتا ہے گلوب کی انجری ہو جاتی ہے. اور ہائیفیما ہم نے دیکھا ہے پالویل یہ سب اس سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں عام ہے چیزیں ہر گھر میں آلموسٹ ہوتی ہیں ان سے انجری ہو سکتی ہے. اور یہ پینسل کا جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ وہ پینسل کا بڑا وہ ہوتا ہے کسی بار پینسل پین یا پین آگے بھی ادھر آ گیا سسٹر کی یہ بات بڑی اچھی کہ ان کے بعد پینسل ضرور ہوتی ہے آگے نہ آگے پینسل چاہیے آپ اپنی یہ جیل میں ڈال اچھا پکڑ چھوڑنا نہیں. اب وہ بچوں میں یہ کئی بار میں لڑائی وہ کہتے ہیں اے میری پینسل وہ کہتا ہے میری پینسل اور کہتا ہے میری پینسل اے میری پینسل. اچھا اب اس میں یہ ایک موقع ایسا ہے جس میں جو زیادہ طاقتور ہے اس کو انجری ہوتی ہے اگر یہ اس کی طرف ہے یہ لگ کے اس کی آنکھ میں لگتا ہے. اور بچوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب پتہ چل گیا بچے کس طرح لیکن وہ ہر دفعہ نئے اسٹائل میں انجر. اب ایک بچہ اس نے کہا کہ پینسل سے چھٹی تھی وہ تھلے جلا گئی. کئی دفعہ ہم نے اس کے تھینک یو آپ کو اس لیے بلایا کہ ہم انجریز پہ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیونکہ زیادہ پیشنٹ سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں جب وہ پیشنٹ ڈسچارج ہونے والا تو آپ نے کاؤنسلنگ ضرور کریں گے آئندہ وہ اور اس کی فیملی اب اس سے بچے. یہ چیزیں سب گھروں میں ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ اگین اس کو کاشف یہ بھی چیز ہمارے کرنے والی ہے کہ یہ ہم گورنمنٹ کو بتائیں کہ جناب یہ جو آپ نے چھڑیاں اس طرح کی مارکیٹ میں الاؤ کی بھی ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے پوائنٹ آف ویو سوائے انجری کی. اور اگر یہ گول ہو جائے یہ میں نے اپنی کرٹیسی ٹو مائی وائفس کچن اس سے ادھار لے کے میں ڈیسیژن کر لی وہ ویسے پیڑی استعمال کرتے ہیں انہوں نے استعمال ساڑھے ہاتھ سے کوئی اور یہ راؤنڈ اور یہ ملتی ہیں دونوں طرح کے اویلیبل ہیں. ایٹ لیسٹ ہم لوگ جو اپنے گھروں میں لائیں تو یہ راؤنڈیڈ اینڈ والی لائیں اور یہ بچوں کو بھی دیکھا جی میں کام کر رہی تھی سلائی مشین سے کہ وہ کینچی کہیں سے بچے نے چکی کے لگی تو ایک اور بڑا ایک دکھ کی بات ہوتی ہے. ایک میرا دوست ہے بڑا قریبی اب وہ اچھے ویل آف فیملی سے بچے کو کہا میں نے کینچی لے آتے وہ بچہ کینچی لایا راستے میں ٹھوکر لگی گر گیا اور کینچی لے گئی. اب اس کے بعد 5 آپریشن ہوئے اس کے 10 لاکھ خرچہ ہو گیا اس کا ایٹ لاسٹ اس کی نو رائٹ پرسیپشن. تو اب وہ ہے کہ ایک لمحے کی غلطی جو ہے نا وہ آگے وہ کیا ہے جی لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی تو وہ پوری آگے لائف ٹائم کا پرابلم ہے. یہ میری بیٹی نے پوز کیا تھا اس کے لیے پوری وہ جب ہم بناتے ہیں تو سب کی ہیلپ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اس میں
ہمیشہ آپ ریکمینڈ کریں کہ پلاسٹک چلیں. وہ ٹھیک ہے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اسکریپ. اب میں اپنے پرسنل گلاسز جو ہیں آلموسٹ ایوری 3-4 months بعد چینج کراتا ہوں اس میں لینس ایٹ لیسٹ کرتے. لیکن چیز مت سے اس میری بیٹی کو خود انجری ہو گئی تھی. وہ ریکٹ ایک اس کی کلاس ایسے ریکٹ کھڑے ہو گئے وہ ہلا کے چیک کر دیے صحیح کر رہے تھے اور وہ ریکٹ ٹوٹ کے اور یہ پاس کھڑی ہوئی تھی اس کے آنے ہوا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم میں نے کسی سے بنائی تھی اور میں کہہ کے بنائی تھی کہ پلاسٹک کی ہونی چاہیے. پلاسٹک بھی ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں پر ایٹ واز گلاس. ہاں یہ بھی ٹوٹ کے جاتا. تو یہ پلاسٹک کا اس لحاظ سے سیف ہے کہ یہ شکر ہے کہ یہ بچ گئی. اس میں وہ گلاس شیٹر میں چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں. اب یہ ہے اس میں گلاس وہ پینیٹریٹ نہیں ہوتا لیکن گو فور پلاسٹک. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے کہ یہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ وین ایور دے واک ود اے شارپ ان دیئر ہینڈ. یہ یو کے میں ہمارے بچے گروپ کو ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمارے ٹیچر نے بتایا وہ دکھائیں گے پینسل کا کہ جب بھی چلنا ہے لے کے پینسل جو استعمال کریں جب بھی چلنا ہے کوئی شارپ لے کے یو شوڈ پوائنٹ ڈاؤن. اگر یوں لے کے چل رہا ہے وہ شمشیریں بھیج جاؤں وہ اپنے ہاتھ سے ایزی ہو سکتی. وہ ان کو ہمیں ٹرین کرنا ہے کہ کوئی مانگے آپ سے. اور یہ میں تھیٹر میں آپ لوگوں نے کیا تھا. یہ میں اپنے تھیٹر کے جو نرسز ہوتی ہیں یا جو بھی اسسٹنٹ ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جب وہ انسٹرومنٹ دیتے ہیں وہ بعض دفعہ یوں پکڑا دیتے ہیں فورس ہے. ہاں جی ہمیشہ آپ کو سرجن کو انہوں نے ایسے دے دی. آپ ان کو ٹرین کریں اور آپ نے بھی جب انہیں واپس کرنی تو ایسے کرنی کہ شارپ اس طرح آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے شارپ میں. اور کیونکہ دیکھیں ہم وی آر ایٹ رسک آکوپیشنل آپ کو ہیلتھ الاؤنس بھی مل رہا ہے کیوں نہیں ہے نا جی بھائی آکوپیشنل رسک الاؤنس مل رہا ہے نا ڈاکٹروں کو نرسز کو بھی ملتا ہے. لیکن یہ کوئی الاؤنس نہیں ہے. اگر میرا ایک دوست تھا یو کے میں انیسریس تھا اس کو پرک ہو گئی پیشنٹ ہے ان نون HIV تھا تو وی آر ایٹ رسک. اور کائنڈلی یہ ان شارپ چیزوں میں بچے ہیں. اس دن ہم نے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے فیصل آباد میں ابھی آج کل ہو رہا ہے. ابھی صبح میں اسی میں وہ مذاکرات کر کے ہمیں ایک سرجن نے جانا تھا اس کی طبیعت خراب تھی تو وہ ریپلیسمنٹ لیکن وہ اب اسسٹنٹ وہاں پہ وہ سامان اٹھا رہی ہے وہ پیک کر رہی ہے اور اندر ڈوب رہی چیزیں. میں کہ یہ کیا کر رہی ہے اور گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے کہ جی وہ میں کہ جی بات چھڑانا چاہیے کیونکہ شارپ کا خوف ہی نہیں ہے ہمارے. تو وہ ہم نے خوف تھوڑا سا پیدا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت کو ہم کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے. اچھا اگین وہ کہتے ہیں نا لٹل چینج. اب یہ جو یہ بڑا خطرناک ہے. اب میرے پاس جب بھی آج کل یہ آپ کپڑے دھلوائیں اس پہ ٹانگ کے دے دیتا ہے ہینگر میں وہ بڑی کٹسی ایک ہوتی ہے. اب بچوں کے ہاتھ تو جو بھی چیز لگے گی انہوں نے وہ کھیلنے کے لیے سنا ہوا ایسے مار سکتے ہیں. ان کا اپنا یہ والا جو ہے نا اپنی آئیلینڈ میں ایسے انگیج ہو کے یوں جب جائے گا تو وہ اور ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی سی چینج ہے دیکھیں اس پہ اگر آپ راؤنڈڈ کر دیں تو دیٹ ول بی مچ سیفر. اسی طرح اس طرح کے جب آپ خود پرچیز کر رہے ہو ہم لوگ سسٹر جی سارے دسنا. اب یہ ہوتی کہاں ہے پرائمری ریپیئر کہاں پہ ہوتی ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں. جنرل سرجن بھی بیٹھے ہیں. چلو ٹھیک ہے پھر ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بیچاروں کے وہ ویسے آوازدار ہوتے ہیں اپینڈکس کر کر کے. تو وہ ان کو جب ملتا ہے نا ڈیفیکٹ وہ کھینچتا ان کے پاس بند کبھی نہیں کرتی یہ پکڑیں. اب دیکھیں اپر لپ میں اگر ڈیفیکٹ ہے بعض دفعہ ٹیشو لاس انہوں نے یہ کرنا کہ یہاں سے کھینچ کے بعد یہاں جوڑ دینا. انہوں نے نہیں سوچا بعد میں لیگ آف تھیلمس ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ابھی کل بھی میں نے 1.5 گھنٹے کا آپریشن کیا. وہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ تھا اس کو انہوں نے اسی طرح ریپیئر کر دیا. اور ٹیشو لاس جب ہے اس کو ایسے کھینچ تان کے نہیں آپ کر سکتے. آپ نے انٹرا آپریٹو ٹیشو پہ جب بھی مطلب اسٹریچ ہوگا نا کھینچاؤ ہوگا وہ بعد میں تو اس سے زیادہ ہونا ہے. جب اسکارنگ ہوگی تو اس سے بڑھنا ہے. اس لیے وہ اور جب بھی اپر لپ میں آپ نے اچھا وائٹ بورڈ ہے یہاں ہے موبائل پہ یہاں پہ اپر لپ میں اب دیکھیں اگر ایسا ہے ڈیفیکٹ. ہاں تھینک یو ویری مچ.
اگر ایسا ڈیفیکٹ ہے تو اس کو اگر آپ اس طرح بند کر دیں گے، ٹیشو لاس ہے وہاں پہ، صرف لیسریشن نہیں، ٹیشو لاس. تو کیا ہوگا کہ جب یہ ہیل ہوگا تو یہ ہو جائے گی اس کی، جب یہ ہیل ہوگا یہ اپیرنس ہو جائے گی پیکنگ. ابھی اس میں اگر آپ کو ٹیشو لاس کو کرنا بھی پڑ رہا ہے تو اس کو آپ آسان بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں ورٹیکل میں کنورٹ کر لیں، ایسے کریں اور کوشش کریں کہ ایسے بند کریں. وہ آپ تھوڑی سی انڈر مائن کریں گے نا ڈسیکٹ، اور جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے وہ بنیں گے ڈاگ ایئر کہتے ہیں ان کو ایکسرسائز کر لیں. تو یہ بڑا بہترین ہے کیونکہ ہاریزونٹل جب آپ لائیں گے تو وہ اس میں جگہ ہے گنجائش. ورٹیکل میں اس چیز کا ان کو جنرل سرجن کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہماری لیش کی ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے. ہاں تھوڑا سا ورٹیکل کریں. یہ خاص طور پہ اپر لپ میں تو پھر بھی کوئی معافی ہے، لوور لپ میں تو بالکل بھی نہیں. وہ تو پنکٹم میں تو 1 یا آدھا ملی میٹر بھی کافی ہوتا ہے. وہ کیا ہے، وہ ہیپی فورا ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجھے بنا دیا. تو اسی طرح 1 ملی میٹر کا بھی ڈیفیکٹ جو ہے نا وہ بڑا پرابلم کر سکتا ہے. اب جب پیشنٹ ہمارے یونٹ میں آتا ہے تو یہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ایک تو کہ اکثر لیٹ آتا ہے، وہ کاؤنسلنگ بھی کی ہوتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم کیا زندگی دی، آپ وہاں چلے گئے، سب میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہو جائے آپ ہی. یہ بھی ایک بڑا فضا ہے. اگر خود بھی نہ کرنا کسی نے تو کہے گا بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. کوئی تیز سرجن نہیں کرتے. اب وہ کہتے ہیں چھڑ دے ہو جائے بس چیک کرائے جو 4 مہینے بعد آپ بھی ٹھیک ہو جائے. ٹوسس ہے خود نہیں کرنی، کسی کو بھیجنی بھی نہیں. اور وہ جب امبلائیوپیا، وہ رشتے میں ناکامی، جاب سے معطلی، سارے مسئلے ہو جائیں گے. پھر وہ بیچارہ یہ ہمیں ساری چیزیں دیکھیں، کاسمیسس بھی اور فنکشن بھی. یہ بچی تھی، اس کو بھی ڈریگنگ انجری، ینگ فیمیل تھی. آپ دیکھیں تھوڑی سی لائٹ کم آف کر سکتے ہیں اس میں شاید بہتر ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اپیرنٹلی یہ کتنا وہ لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ سب ہے، لیکن آپ نے ٹیشو کو پراپر الائنمنٹ کرنی ہے. یہ دیکھیں لیش ٹو لیش، لیش ٹو لیش، اور یہ پراپر اس سے کریں گے. اسکن پہ آپ اگر پرولین یوز کریں گے 60 پرولین کریں گے، اور لڈ مارجن کے قریب 60 وائکل بھی آپ کا بڑا اچھا افیکٹو ہوتا ہے. ابھی ہم وہی کہتے ہیں کہ یو تھنک دس از دا لاسٹ وے یو کین فائنڈ انجری، لیکن ہم دفعہ نیا آتا ہے. اب یہ ایک بچہ تھا، اس کو آئیڈڈ انجری ہوئی اور ساتھ میں گلو بھی ہوئی. اب انہوں نے کیا کیا حضرت نے، یہ کوئی پہچان رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ بیٹری، موبائل کی بیٹری. ہاں جی، کس کی بیٹری؟ یہ نئے لوگ آئے ان سے پوچھ، یہ کس چیز کی بیٹری؟ یہ بیٹری تو ہے نا، کس چیز میں یوز ہوتی ہے؟ چلیں شکر ہے نہیں پتا. یہ بہرحال میرا خیال ہے یہ وہ ہے کیا ہوتا ہے 3310 کی بیٹری ہے. وہ خود بھی فولاد ہے. وہ خود اسی فولاد ہے، اس کی بیٹری بھی فولاد. لیکن یہ 12 سال کا بچہ تھا، اس نے کہا یار وہ بجلی تو ہے نہیں، چلو میں یو پی ایس کو چارج کر دوں. اچھا اب ہمیں اس کی ٹیکنیکل تو نہیں پتا ڈیٹیل کیا ہے، لیکن یو پی ایس کے ساتھ اس کا کمبینیشن ٹھیک نہیں. اس نے یہ یو پی ایس پہ لگایا اور بلاسٹ ہو گیا. تو دس بیٹری بلاسٹڈ. یہ ایکچولی وہ ساتھ میں لے کے آئے ہوئے تھے دکھانے کے، تو وہ اس کے پارٹیکل رہے اور ایکچولی انفارچونیٹلی گلوب آر لاسٹ. اس کو ریپیئر نے کیا لیکن تھائسس ہو گئی، کاسمیٹک ہونے کی، اس کو کرنا پڑا. پروجیکٹائل اور آبجیکٹ ہیں، گلوب کو بھی انجر کرتے ہیں، لڈ کو بھی انجر کرتے ہیں. یہ دیکھیے پیلٹ نکلا. کوئی یہاں پہ خان صاحب تو نہیں بیٹھے، ایک لطیفہ ہے اس کا کہ یہ ایویسریشن اس کی کرنی تھی.
تو یہ پینفل بلائنڈ آئی ہوئی. تو جب ہم نے نکالا تو یہ نکلی اندر سے. تو میں نے ویسے ہی میں نے کہا لوگ خوش ہوتے ہیں بڑا دیکھ کے کہ جی چلو نکل آئی شکر ہے. میں نے کہا یار یہ نکلا تھا بیچ میں سے. میں نے کہا شاید اچھا وہ تو جرگا آ گیا وہاں پر. وہ میں تو پگڑی والے نے بٹھا وہ تھے فاٹک کے 12-15 لوگ بیٹھے جرگا ہو رہا ہے. بعد میں نے پوچھا میں نے کیا ہو گیا. کہتے نہیں جی وہ تو منا ہم نے دیکھا ہے اس کو یہ گولی کی جو شکل اس کی فورینزک ہو رہی ہے کہ یہ وہ کہتا تھا کہ یہ تو ہم نے ادھر مارا تھا تو دروازے کو لگا تھا اور دروازے کو لگ کے اس کی آنکھ پہ گیا. تو یہ تو اس کی شکل بتا رہی کہ نہیں یہ تو ڈائریکٹ ہی لگا تھا اس کو. انہوں نے اپنی دلوا دی ہوں گے 1.5-2 لاکھ. لیکن یہ چیزیں بڑی بہتر یہ وہ ایئر گن والی ہے والے بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ چیز ایسی ہے. لیکن گن اگر کسی کے گھر میں ہے اول تو میرا خیال ہے گن نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. خلیل رانا صاحب نے کی تھی بس نا ان کا جو ہے نا بھانجا وہ ڈی سی لگا وہاں اس ایریے میں. تو کہتے ہیں انکل آپ کے لیے میں کلیشن کو بلایا تو یہ رکھ لیں. تو وہ بڑا اچھا ہے سیفٹی کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں یار میں نے وہ بڑا اصرار کیا. وہ کہنے کو بھائی میں نے نہیں رکھنی. اگر کوئی آ گیا اس نے میری گن نکال کے میرے بتانا میں نہیں کر سکتا تو لے. تو یہ چیزیں اگر گھر میں ہوں تو کبھی بھی مذاق میں بھی کسی طرح پوائنٹ نہیں کرنا. یہ دس از ویری ڈینجرس. اور ایک ندیم نے بھی وہ اویئر ہے کہ اسی طرح جو سرنجز ہوتی ہیں سرنج سے بھی کبھی مذاق نہیں کرنا. سرنج میں پانی بھر کے. اور یہ ہمارے استاد ہیں داؤد خان صاحب انہوں نے پبلش بھی کیا. کتنے کیسز میں کیے تھے سرنج ریلیٹڈ انجری. لیکن وہ کافی یہ کے پی کے میں بڑا شوق تھا بچوں میں. وہ سرنجیں ایسے ہی پھینک دیتے تھے. جہاں بھی یہ نرسنگ کی ہماری بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے سرنج ہمیشہ کٹر سے کٹوا کے بھی کہ وہ سرنج بچے اٹھا لیتے تھے اس میں پانی بھر کے وہ ایک دوسرے کو پھینکتے تھے. بعد میں وہ لوز ہے تو وہ پورا وہ پروجیکٹائل جا کے اور وہ بچے کی آئی اور آئی کو انجیکٹ کرتے. تو یہ چیزوں میں پریونشن کرنا. اب یہ دیکھیں ہم بڑے مارجنگ کرنے والے خوشیاں منانے والے لوگ. اب یہ بچہ شادی بارات میں جا رہا تھا اور وہ پٹاخے چلا رہے تھے جناب. تو یہ جی پٹاخہ کنٹرولر تھا. سارے پٹاخوں کا شاپر بیگ اس کے ہاتھ میں. اچھا اب یہ پٹاخہ نہیں چلا تو یار وہ دفعہ کر تیرے کو جو درجے میں وہ چلا. لیکن وہ جا کے نا اس کے پاس میں ایک نہیں چل رہے. اچھا وہ اسی وقت وہ چل گیا وہ درجے باقی بھی چل گئے. تو یہ بیچارے کی اس طرح اس میں پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈالتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ ملٹیپل آپ دیکھیں انفارچونیٹلی لاس بھی ہے. اب دیکھیں منکی بزنس. آپ منکی کو بڑا معصوم سمجھتے ہیں بڑا فنی ہے وہ ہے. بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں ادھر گلیات سائڈ پہ اور وہ آ جاتے ہیں تو ان کو. لیکن دس از ویری ڈینجرس. دیکھیں وہ ہیومن انٹریکشن سے ہو کے اتنے لالچی ہو چکے ہیں کہ جب تک آپ نے پورے اپنے چپس کے پیکٹ اور برگر شرگر سب نہ دیتے جاتے ہیں. اور وہ اوپر اس کو بری طرح بائٹ کیا اس نے. یہ پورا اسی طرح کی بچ گئی. اچھا آئی برو میں بھی بڑا انٹرسٹنگ ہمارا ایک رجسٹرار گیا ایم ایس کے پروگرام میں بادشاہ 6 مہینے کے لیے جنرل سرجری میں بھیج دیتے. تو اس نے ایک تصویر بھیجی بڑی خوبصورت ریپیئر کی لیکن آئی براؤ کو شیو کیا. وہ ہم اس پہ نام تان کر رہے تھے تو آئی براؤ کہتے جی میں کیا کروں. جنرل سرجری میں اصول یہ ہے جو بھی سرجری لے گیا تو شیو اینڈ پریپیئر دی پارٹ. شیو اینڈ پریپیئر. تو آئی براؤ ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی براؤ ہوگی تو ہم اس کی الائنمنٹ صحیح کریں گے نا. اور یہ ہم نے تو یہ وی ہیو اسٹیبلش کہ اب اس کی ضرورت نہیں. صاف پتہ لگ رہا ہے کہ جنرل سرجن کے ٹانکے لگے. ہاں. اور دیکھیں میرا خیال ہے بٹ صاحب پتہ نہیں اس دور میں انہوں نے کیا کہ نہیں کہا. ایک دور تھا جب یہ آئی لیشز بھی کاٹی جاتی ہیں. ہاں جی آپ نے بھی کیا. بالکل کیا. آپ نے کیا. ہم نے بھی کیا. سارے بابے تھے ہمارے. اچھا نہیں کتنی کتنی لیشز کاٹتے تھے بتا دیں. ایک دن نہیں بتا دیں. ایک دن میں صرف 20 لیشز کا مطلب 40 اپر اینڈ لوور لپ دونوں کے. کیوں سر 50 پالی بیگ آئنٹمنٹ لگا کے وہ کاٹتے تھے.
जी 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 अच्छा वहाँ नहीं था, गंगाराम में भी था। गंगाराम में तो एक प्याला भर के वो रखा हुआ था, एंड सिस्टर एक ड्रिप उसमें डाल देते और वो लगे हुए होते थे सबको फ्लश करने। लेकिन अभी तो हम ये मजाक कर रहे हैं क्योंकि अब एविडेंस हो गया, उससे तो एविडेंस नहीं थी, उनको इतना वो था कि भाई इतने 100 की लिस्ट करनी है, किसी एक को इन्फेक्शन ना हो, उससे ऑफसेट तो नहीं था, तो वो अब ऑफसेट के आने से बहुत सारी चेंजेस आ गई। तो इसी तरह रिसर्च से हमें पता चल गया कि अगर किसी को लैक्रिमल सैक का डिस्चार्ज नहीं है तो उसको इरिगेशन करने को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और जिसको है डिस्चार्ज उसको भी करें ना, उसको भी आप दें। ये डिस्चार्ज का भी लतीफ़ा सुन लें भाई साहब जी। एक मेरे पास इंतहाई मसरूफ और वो जिसको कहते हैं ना प्रीमियर ऑफ्थेल्मिक सर्जन ने कहा यार तू ऐसे कर, इसका DCR कर दे एक मरीज का। मैंने कहा जी क्यों, क्या मसला? कहता मैंने इसको 2 दफ़ा कॉर्नियल ग्राफ्ट लगाया, दोनों दफ़ा फेल हो गया, तो उसको वैसे क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस भी है मरीज को, लेकिन कॉर्नियल ग्राफ्ट 2 दफ़ा लगा दी हैं, फेल हो चुकी, वो फेल भी हो चुके। अब तीसरी दफ़ा कह रहे चल तू पहले अब कर दे, मरीज कह रहा मैं तीसरी दफ़ा फेल हो गया। और उसकी मैंने कहा यार इसकी प्रोफाइल तो दिखाओ, प्रोफाइल दिखाए तो उसको ल्यूकेमिया भी है और वो कीमोथेरेपी भी है, ग्राफ्ट कराई जा रही है, वो नहीं करवाई जा रहा, वो कर रहे हैं सर। वो उनकी फिर आप कम्युनिकेशन स्किल मुलाहिजा करना है ना। तो ये देखें, इसी तरह डॉग बाइट वो भी बड़ी नास्टी हो सकती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, आगे आ जाएंगे, नौजवान नस्ल आगे आ जाती है, यहाँ जगह भी 7 जगह तो इधर आ जाए दाएं बाएं, कोई बात नहीं सर, फोर्थ को एंगेज कर लेना। हाँ जी रखें, क्योंकि और हमारे पास जगह बिठाने की कोई नहीं, हाँ यही व्यक्ति की क्लास जो लोग होती है। नए न्यू अराइवल ना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं लिड लैसरेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से मेन फोकस हमारा है कि प्रिवेंशन। तो ये काइंडली आप ऑप्थेल्मोलॉजी करें ना करें जो भी करें, लेकिन ये तो यूनिफॉर्म है यूनिवर्सल FSC में फर्स्ट ईयर, और लड़कियां पढ़ाई में जितनी अच्छी होती हैं मेरा ख्याल वो बताने FJ में मैं रहा हूँ बेस्ट लर्नर्स वर एट FJ, अभी मैं कैम्बोडियन हूँ, आई हैव टू एडमिट द बेस्ट लर्नर्स एट द FJ। तो ये बेचारे एक्सपेरिमेंट, वो लड़के होते तो कहते हो यार तुम करके लाया बस लिख दें, वो खुद ही कर रही, लेकिन वो इतना खुश हो गई कि ये सही मेरा रिजल्ट आ गया, वो टेस्ट ट्यूब दिखाने को जा रही थी तो वो चलती गई, कोई राउंड करवाया भी है ताकि पोटेंशियल सोर्स से इसको थोड़ा सा कट करवाना। तो ये बेचारे का देन शी इज गॉट सिंपलेफ्रॉन, ये सिंपलेफ्रॉन इज लिड स्टिकिंग टू द ग्लोब करने का, इसको फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट या ऑटोलोगस पेनिटेल ग्राफ्ट। वैसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम अब स्टेम सेल पे भी काम कर रहे हैं, हो कि हमारा की एनर्जी बरकरार रहे, या हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेम सेल लिम्बल स्टेम सेल को कल्टीवेट करें इन द इन विट्रो, और जब वो ग्रो करते हैं, जिस तरह वो आर्टिफिशियल स्किन की बात हो रही है, तो एक तरह आर्टिफिशियल कंजंक्टिवा हमारे पास होगा, वो खास तौर पर केमिकल बर्न्स और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इस तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अगर आईलिड की इंजरी है तो डोंट फॉरगेट कि आई बॉल की भी इंजरी हो सकती है। देखिए फ्लोरेसेंस स्टेन आ रहा है कितना बड़ा, और जब भी आपको केमिकल बर्न की हिस्ट्री हो या केमिकल इंजरी आई, दिस इज वन सिचुएशन जहां पे आप बाकी डिटेल हिस्ट्री ना भी लें तो उसको फौरन फेस में दें, ये नहीं कि जा ये उससे चला जाए उससे बैठ जाए, एल्केन डालें, स्पेकुलम लगाएं और इमीडिएटली आप इरिगेशन शुरू कर दें, विंडोज एक्टिव लगाएं और इमीडिएटली शुरू कर दें। और अगर वर्क प्लेस पे है तो भी आप ये गाइड करें लोगों को कि वो चाहे टैप वाटर से करें, ये जितना वॉश आउट हो जाएगा उतने बेहतर, अदरवाइज जितना रह जाएगा वो उसको कॉन्स्टेंटली बर्न करता रहेगा। जिसमें लिड मार्जिन इन्वॉल्व हो गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने टिश्यू टू टिश्यू, अल-उज़ुन उज़ुन क्या है, अल-उज़ुन वल अनफ बिल अनफ, तो वो जिस तरह हुआ है ना, आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, तो इसी तरह यहाँ पे लैश के साथ लैश जोड़ दिया। और ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको सूचर, ये 60 आइटम है, लेकिन ये क्या किस तरह राइट है क्यों भाई हैं
बो नॉट, बो नॉट लगाइए। ये टेम्पररी नॉट एक दफा लगा के सबसे पहले जो आपने लगानी है नॉट, वो बो नॉट लगा के अलाइनमेंट देखनी है और लीड मार्जिन पे पहले लगानी। अच्छा भाई जो लोग एफसीपीएस के ट्रेनिंग है उनको एक हम वहाँ का टोक्स का स्टेशन आउट कर दे। वो टोक्स का एक स्टेशन इसी तरह का वहाँ बना हुआ कि इसमें ये इसी तरह की उन्होंने सिमुलेटेड बनाई हुई है आईएल प्लास्टिक के 2 शीटें जोड़ के, और उनको दिया जाता है कैंडिडेट को और कहते हैं कि जी इसके ऊपर आप ये लेसरेशन बना देते हैं, कहते हैं इस पर आप स्टिच लगा देंगे पहला सूचना, तो वो 4-0 से लगवाते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल हमें देखना होता है कि ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कि तो पहला सूचर आप पहले ट्रेडिशनली कहा जाता है कि आप ये ग्रे लाइन से लगाएं, लेकिन पर्सनली हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि ग्रे लाइन इटसेल्फ तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं, मिबोमिन ये सर बिल्कुल पॉइंट दे मिबोमिन ग्लैंड, तो दैट मींस कि एक्चुअली आप टार्सल प्लेट से बाइट लें। तो प्रिंसिपल ये है कि आप डीप फैशिया को सबसे पहले लें जब भी प्लास्टिक से लेने का। तो टार्सल प्लेट एक दफा लाइन हो गई, फिर बाकी चीजें आप ये बो नॉट इसलिए लगाते हैं कि आप ये बो नॉट लगा के अलाइनमेंट देख लें, फिर इसको आप लूज करके और बुलडॉग क्लैंप पे लगा दें एंड देन यू अप्लाई अदर सूचर्स इन द डीपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए। अब जब भी इंजरी हो लिड की, डू नॉट फॉरगेट दी आई। बाद दफा ये होता है कि लिड पे इतनी ज्यादा इंजरी होती है कि आई बॉल को हम भूल जाते हैं, और मसला ये है कि जब आपने एक दफा कर दिया फिर वो सारी आपकी जिम्मेदारी बनी। लो जी उन्होंने ऑपरेशन की तरह से अच्छा पढ़ से टाके लगे टाके लाया होगा, वो इस तरह की स्टेटमेंट देते। तो इमीडिएटली आप एग्जामिन करें और उनको बताएं कि इसको ग्लोब इंजरी हुई है, तो इसमें थी ग्लोब। अगर फॉरेन बॉडी ऑकुलर है, सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जरूर डी स्कैन करो। एमआरआई अवॉइड करना क्योंकि अगर मेटालिक है तो वो ये पढ़ लीजिए एक दफा, ये ट्रेडिशनल है जो आपको करनी चाहिए जी सर, और ये हमने डिस्कस कर लिया है जी। ठीक है जी। हाँ, एक और मैं बात कहता हूँ कि अदर आई को जरूर प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो वो हीट ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि एक तो हमें एनेस्थीसिया का बड़ा रोला रहता है ना। नहीं एनेस्थीसिया जैसे ही आता है हम फटाफट कहते हैं अंदर कर दो कर दिया। अब हमें नहीं पता कि 1.5 घंटे का ऑपरेशन जब खत्म हुआ है दूसरी आंख खुली, ऑलवेज प्रोटेक्ट करते रहे, उसको ऑइंटमेंट डाल के और टेप लगा के बंद करवाएं, खुद मेक श्योर। ये देखिए, ये अप्रोप्रिएट तरीका है कि आप शुरू में इसको बंद करा दें, और दूसरे के पैसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी जब इसको हमने देखा तो हमने कहा यार इसमें तो आंख है ही नहीं, इसका क्या करें उसको। न्यूरो सर्जरी वाले भी बात ये करते हैं ना, वो अपना जब वो एक्चुअली ट्रॉमा या पॉलीट्रॉमा जब भी होता है तो सारी टीम ने मिलकर करना होता है। वो अब कंसर्न डेवलप हो रहा है एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वन जहाँ पे एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट अलग ऑटोनमस हो गया, उसमें प्रोफेसर ऑफ एक्सीडेंट इमरजेंसी अपॉइंट हो गया, सारे आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर और हर स्पेशलिटी के उसमें सीनियर रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड दे हैव स्टार्टेड फेलोशिप प्रोग्राम इन एक्सीडेंट इमरजेंसी। बाकी दुनिया में एक्सीडेंट इमरजेंसी के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं और वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्पेशलिटी बन गई, लुक्रेटिव है, उनकी सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है, उनका लाड़ प्यार भी सबसे ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि बड़े मुश्किल हालात, क्योंकि जो पहले ही फेस करना है सबसे मुश्किल काम होता है। तो उनको मैं सऊदीया में एक दोस्त से पूछ रहा था, वो काम करते हैं वहाँ, तो वो 15 दिन उनके काम करते हैं, 15 दिन छुट्टी मिलती है हमें। तो वो लोग बात बड़ा उसको पसंद करते हैं। तो ये देखें कि हमने जब ग्रेजुअली एक्सप्लोर किया तो एक्चुअली देयर वाज नॉर्मल आई बिल्कुल बची हुई थी। तो ये न्यूरो सर्जरी एलोपेट फिर हमने ग्रेजुअली इसको मल्टीपल सूचर लगाया, बिल आखिर ये एट लास्ट वी वर एबल टू पुट स्माइल ऑन आवर फेस। लेकिन अभी जिस तरह का ना इश्क की इंतहा हो रही है, सितारों से आगे जहाँ हो रही है, अभी इश्क की इंतहा हो रही है, इसके ऑपरेशन और भी होने के कोशिश करें। बाकी सारा किनार में कर आदमी रंगों ऊपर
والی نو علامہ اقبال شعر تو ہمیں نا چمن اور بھی گلستان اور بھی، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جائے کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی۔ اچھا جی یہ دیکھیں جی اس کے بعد سب سیکوینٹ، اور جو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ لیڈ مارجن والے سوچے کو لمبا رکھنا ہے اور باقی سوچے سے اس کو بری کر دینا تاکہ یہ ایسے رب نہ دے گا، ٹھیک۔ یہ ایک اور تھا یہاں پہ ٹیشو لاس تھا، دیکھیں بعد میں لیگوسٹیلموس ہوگی۔ اور اگر اس طرح کی یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا جنرل سرجنس کی ریپیئر، یہاں سے کھینچ کے ڈالے لگا دی، تو یہ میں کیا کرنا پڑا، گرافٹ پلاسٹک اینڈ دی فل تھکنس کی گراف۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگوں کو کرنی چاہیے جو بھی جنرل آفٹھلمالوجی سیلف اسپیشل، تو ساری آپ کو لیڈ ریپیئر کرنی چاہیے ایکسیپٹ جہاں پہ لیڈ مارجن انوالو ہے۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں الائنمنٹ تو بالکل کریں۔ اگر کینالیکولر انوالومنٹ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اتنا زیادہ نہیں ویل ورسڈ، تو وہ رہ سکتا ہے۔ اور اگر لیویٹر اپر لپ کی موومنٹ دیکھیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لیویٹر کی ڈسنسیشن ہے تو وہ فل تھکنس کی گراف کی ہے، یہ اوپر اپنے گاز رکھے ہیں ٹائی اوور سوچر ہوئے، اس کی مجھے گراف ہے۔ لائٹ آن کر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال یا کامنٹ، کوئی ایکسپیرینس آپ لوگوں کا؟ سر آپ سینئر ہیں، کوئی کمنٹ اس عمر اس کو بلا دیں مزمل کو، کرنالی کو لائف کی انجری ہو جائے وہ ان کو ریفر کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں نہیں کی تو اس کے لیے پکٹیل کینولا ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے لیے پھر آپ کو ایک ویگن بھیج دیتے ہیں، اس پہ آپ یہ میں بیسک اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کینالی پلس کی دیکھیں یہ میں ایگزیجریٹڈ بنا رہا ہوں، پنکٹم کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کیا بعض دفعہ لیسریشن یہاں پہ۔ اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے اور وہ بڑی انسان کے لیے فیور ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ اگر کینالیکولر ٹیئر ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیسلٹی نہیں ہے یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ انسٹرومنٹ نہیں سنتے ہیں چھوٹی سی انجری کیوں ہم جائیں، ہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ لیڈ کی ریپیئر کر دیں، پتہ نہیں کہ کہاں سے وہ یہ سوراخ وہ چل پڑتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، بعد دفعہ نہیں ہوتا کوئی پرابلم، وہ نہیں ہوتا۔ اچھا البتہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں پنکٹم اور کینالیکولر، اور یہاں پہ پروب ایسے پاس کر لیں، پروب پاس کر لیں تو وہ آپ کو سارا سسٹم الائن ہو جائے گا۔ اور پیری کینالیکولر ٹیشو سے اگر آپ کو 80 وائکر رکھ دیں اس سے بڑا اچھا ہو جائے گا۔ 80 وائکر اس کو پیری کینالیکولر ٹیشو کو سوچر کر دیں۔ اور ہمارے کامن فرینڈ ممتاز حسین صاحب بڑے وہ اپنے آپ کہتے ہیں میں ڈیکریولوجسٹ ہوں، ان کا بڑا انٹرسٹ ہے اس میں، انہوں نے بڑا ایک لوکل طریقہ بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ جو ہماری ڈی سی آر ٹیوب میں پروفر ٹیوب یوز کرتے ہیں تو وہ اسی ٹیوب کو تھریڈ کر دیتے ہیں یہاں، اور اس کے یہاں پہ اینڈز کو 10-0 نائلن سے سوچر کر دیتے ہیں۔ اس میں فلاسفی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ہفتہ 10 دن بھی رہ گئی نا اس دوران ہیلنگ ہو کے اگر وہ باہر ایکسٹروڈ بھی ہوگی تو پھر بھی ٹھیک۔ اور جو ویسے آئیڈیل اب اس کے لیے اویلیبل ہے وہ اس کو کہتے ہیں منی منومر، اس شکل کی وہ ایک اسٹینٹ ہے، اس کو آسٹریلیا میں تم نے بہت کی، یہاں پہ وہ اویلیبلٹی اور پیشنٹ کی افورڈیبلٹی کا کہ یہ آپ تھریڈ کرتے ہیں اور یہ کالر سٹڈ سا جو ہے یہ پنکٹم میں یہاں کے پھنس جاتا ہے، تو یہ آپ کے منی منو کا آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کو نکال یہ پاکستان میں اویلیبل ہے۔
आई हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लेकिन ये डॉक्टर चौहान वो सप्लाई करते हैं। चौहान रेनर वो नहीं, उनके भाई भी है ना। हाँ ये है। हाँ वो करते हैं सप्लाई, जो मुबारक मुबारक, की। हाँ वो करते हैं। और सर ये पंक्चर के करीब है तो क्लेजियन हो जाता है। पंक्चर के करीब कलेजियां को पंक्चर के बाद जब भी कुछ मैनूवरिंग करनी है तो उसको प्रोब जरूर डाल दें ताकि आपका सिस्टम बचे।